بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل الصلاة فی مسجد مکہ والمدینہ۔ یہ باب ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی مسجد میں نماز کی فضیلت کے بیان میں۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ قال اخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت ابا سعيد اربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم سنتی عشرۃ غزوة۔ وحدثنا علی قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سعید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى۔ ترجمہ سنیے۔ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی حفص ابن عمر نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھے عبد الملک نے خبر دی قزعہ سے روایت کرتے ہوئے، قال سمعت ابا سعید قال سمعت ابا سعید اربعا قال سمعت ابا سعید اربعا۔ قزعہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے 4 کلمات سنے یا 4 احادیث سنی، اور یہ 4 کلمات، یہ 4 احادیث کا بیان باب مسجدی بیت المقدس میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوے فرمائے۔ تحویل سند کے بعد وحدثنا علی قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سعید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مساجد کے علاوہ، 3 مسجدوں کے سوا کسی مسجد کے لیے کجاوہ نہ باندھا جائے، یعنی سفر نہ کیا جائے 3 مسجدوں کے علاوہ۔ وہ کون سی مسجد؟ مسجد حرام، مسجد رسول، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، یعنی ان 3 مسجدوں کے علاوہ دیگر تمام مساجد حصول ثواب کے اعتبار سے برابر ہے۔ جس مسجد میں نماز پڑھو گے
اس مسجد میں نماز پڑھنے سے وہی ثواب ملے گا جو دوسری مسجد میں ملتا ہے۔ لہذا کثرت ثواب کی نیت سے ایک مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں نہ جایا جائے، اس لیے کہ ساری مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب یکساں ہے سوائے مسجد حرام کے اور مسجد نبوی کے اور مسجد اقصی کے۔ یہی وہ حدیث ہے جو شد رحال کے نام سے مشہور ہے کہ اس کے تعلق سے بد مذہب وہابی دیوبندی گمراہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے سفر نہ کیا جائے، لہذا مزارات اولیاء یا مقدس مقامات کی زیارت کے لیے سفر کرنا حرام ہے اس حدیث کی وجہ سے۔ اس لیے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کوئی اور سفر کرنا جائز نہیں ہے، کوئی بھی سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کے لیے سفر کرنا کیسے جائز ہوگا؟ یہ ان کا دھوکہ اور فریب ہے، ورنہ حدیث پاک کے الفاظ دیکھو، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، سفر نہ کیا جائے، کجاوے نہ کسے جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف۔ تو اس کا مستثنی منہ جو ہے وہ مستثنی کی جنس ہی اور اس کی نوع ہی سے تو ہوگا، تو اب معنی یہ ہوگا کہ کسی بھی مسجد کی طرف کثرت ثواب کی نیت سے سفر نہ کیا جائے، کجاوے نہ کسے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری مساجد میں نماز پڑھنے کا ثواب یکساں ہے۔ اگر کثرت ثواب کی نیت سے سفر کرنا ہے تو 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنا جائز ہے، اس لیے کہ ان 3 مسجدوں میں نماز پڑھنا اور مسجدوں کے مقابل زیادہ اجر و ثواب لاتا ہے۔ ان 3 مسجدوں کے علاوہ چاہے کسی شہر کی چھوٹی مسجد میں نماز پڑھو یا دہلی کی جامع مسجد میں یا کسی بھی شہر کی جامع مسجد میں یا اپنے محلے کی مسجد میں، کہیں پر بھی نماز پڑھو گے کثرت ثواب کہیں پر نہیں ہے، بلکہ جو ثواب ایک چھوٹی مسجد میں نماز پڑھنے سے جس اجر عظیم کا مستحق ہوتا ہے، اسی اجر عظیم کا مستحق کسی بھی بڑے شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے۔ اب زیادتی ثواب کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی مسجد میں، لیکن رہے اور سفر جیسے کسی مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کے لیے یا تجارت کے لیے اور یا والدین کی زیارت کے لیے یا اور کسی بھی مقصد حسن کے لیے اگر سفر کرنا چاہے تو سفر کرنا تو بلا شبہ جائز ہے، یہ ممنوع اور ناجائز و حرام تو ہے نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مطلقاً سفر کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ کسی مسجد میں جانا کثرت ثواب کی نیت سے، یہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں نہیں ہے۔ ہاں، نماز پڑھنے کے علاوہ کسی اور غرض سے جائے کسی مسجد میں، جیسے کہ اس کی تعمیر کے لیے، دیکھ بھال کے لیے یا اس کی صفائی وغیرہ کے لیے، تو یہ بلا شبہ جا سکتا ہے۔ ہاں، اب حدیث مبارک سنیے، فرماتے ہیں اخبرنا مالک عن زید بن رباح
وعبید اللہ ابن ابی عبد اللہ الغری عن ابی عبد اللہ الغر عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاة فیما سوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دوسری مسجد کی 1000 نماز سے بہتر ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری اس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے سے نماز پڑھنا دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ یہ مسجدی ھذا فرمایا تو اس مسجد میں اس سے بعض علماء نے کہا کہ عہد مبارک میں جو مسجد تھی یہ ثواب اسی جگہ میں نماز پڑھنے سے متعلق ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ نبی کریم کے زمانے کے بعد مسجد اقدس میں جو اضافہ ہوا وہ بھی اس فضیلت کی حامل ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کریم میں اضافہ فرمایا تو ارشاد فرمایا یہ مسجد اگر عید تک اور ایک روایت میں اگر ذوالحلیفہ تک بڑھ جائے تو سب مسجد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث مرفوع بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میری اس مسجد میں کچھ زیادہ کیا جائے تو سب میری مسجد ہوگی، اور ایک روایت میں ہے اگر صنعاء تک بڑھا دی جائے تو بھی میری مسجد ہوگی۔ لہذا اب جو مسجد نبوی کی توسیع ہو گئی ہے اس توسیع شدہ مسجد میں نماز پڑھنا بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا ہے۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں کی 1000 نماز سے بہتر ہے۔ اب آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ سرکار نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نماز سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے، اور مسند امام احمد اور ابن ماجہ میں ہے حضرت جابر کی روایت سے، اور مسجد حرام میں ایک نماز دوسری نمازوں کی 1,00,000 نماز سے افضل ہے۔ اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا مسجد اقصی میں ایک نماز 50,000 نماز کے اوپر ہے، اور میری مسجد میں ایک نماز 50,000 نماز کے برابر، اور مسجد نبوی میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اور ابن ماجہ میں حضرت میمونہ سے جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ بیت المقدس میں نماز کے بارے میں سرکار نے فرمایا اس میں نماز پڑھو، اس میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نماز کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کی فضیلت دوسری مسجد کی 1,00,000 کی نماز کے برابر ہے، اور میری مسجد میں 1000 نماز پر اور بیت المقدس میں 500 نماز پر
فضیلت ہے. اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اسی کے مثل ہے. اور طبرانی شریف کی حدیث میں ہے میری اس مسجد میں نماز 10,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز اس کی 10 گنا یعنی 1,00,000 کے برابر ہے. ان سب کا حاصل یہ نکلا کہ تمام احادیث اس پر متفق ہیں کہ مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر یا اس سے افضل ہے. اور مسجد نبوی کے بارے میں 3 روایتیں ہیں، 1,000 کے مثل یا اس سے افضل، 10,000 کے مثل، 50,000 کے مثل. اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی 3 قسم کی روایتیں ہیں، 500، 1,000، 50,000. یہ اختلاف اس میں تطبیق یہ ہے کہ یہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف وحی آئی. ابتداءً یہ وحی ہوئی کہ مسجد نبوی میں ایک نماز 1,000 نماز اس کے مثل ہے. پھر وحی ہوئی 1,000 نماز سے افضل ہے. پھر وحی ہوئی 10,000 کے مثل ہے. پھر وحی ہوئی 50,000 کے برابر ہے. یہ حال مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہے. ان مختلف وحی کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ من جانب اللہ ان مساجد میں نماز کا ابتداءً وہی ثواب تھا. پھر اللہ رب العزت نے اس امت پر کرم کرتے ہوئے بڑھا دیا، پھر مزید کرم کیا اور زیادہ کیا. اس کی حدیث میں متعدد نظیریں ہیں. اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، مسجد نبوی افضل ہے یا مسجد حرام. احناف اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ مکہ معظمہ افضل ہے. اس کی دلیل یہ حدیث ہے جو آپ نے ابھی پڑھی کہ اس میں نماز مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے مثل یا اس سے افضل ہے. اب اس حدیث سے مسجد حرام کے سوا مکہ معظمہ کے دوسرے حصوں کی فضیلت پر دلیل لانا درست نہیں، اس لیے کہ یہ فضیلت خاص ہے مسجد حرام کے ساتھ. اب بعض علماء نے مدینہ طیبہ کو افضل قرار دیا ہے اور فرمایا کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. تو یہ نہیں دیکھا کہ مکہ معظمہ میں ایک گناہ پر بھی 1,00,000 گناہ کے برابر جو ہے وہ 1,00,000 ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. اور مکہ معظمہ کے جلال کا یہ عالم ہے کہ گناہ کے ارادے پر بھی گرفت ہے اگرچہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آیت کریمہ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو اس میں کجروی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. اس سے اخذ فرمایا ہے. اس تقدیر پر مکہ معظمہ کا مدینہ طیبہ سے افضل ہونا ظاہر ہے. مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں جس طرح ایک نیکی 1,00,000 نیکیاں ہیں، یوں ہی ایک گناہ 1,00,000 گناہ ہے. اور وہاں گناہ کے ارادے پر بھی گرفت ہے جس طرح نیکی کے ارادے پر ثواب ہے. مدینہ طیبہ میں نیکی کے ارادے پر ثواب اور گناہ کے ارادے پر کچھ نہیں. اور گناہ کرے تو ایک ہی گناہ اور نیکی کرے تو 50,000 نیکیاں. عجب نہیں کہ حدیث میں خیر لہم کا اشارہ اس طرف ہو کہ ان کے حق میں مدینہ ہی بہتر ہے. اب اس اختلاف سے الگ ہٹ کر ایک بات
میں آپ کو بتا دوں کہ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کی افضلیت کی جو بحث ہے، اس سے مزار پر انوار، مسلمانوں کے دلوں کا قرار، اسلام کی شان و شوکت، جو نبی کریم علیہ السلام کا مزار پر انوار ہے، یہ اور کعبہ مقدسہ مستثنیٰ ہے۔ یعنی اس بارے میں تو اختلاف ہے کہ مکہ معظمہ افضل ہے یا مدینہ طیبہ، مگر اس بات پر ساری امت کا اجماع ہے کہ مزار پر انوار کا وہ حصہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس سے ملا ہوا ہے، وہ کل زمین سے افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ معظمہ سے بھی۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو حصہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک سے لگا ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اسی طریقے سے اس پر بھی اتفاق ہے کہ کعبہ مقدسہ، مدینہ طیبہ، حتیٰ کہ مسجد نبوی سے بھی افضل ہے، سوائے مزار پر انوار کے، اس لیے کہ مزار پر انوار نبی کریم علیہ السلام کا کعبے سے بھی افضل ہے۔ اب اسی ضمن میں یہ بحث بھی آ جاتی ہے کہ زمین و آسمان میں کون افضل ہے؟ صحیح ہے کہ زمین افضل ہے، اس لیے کہ زمین انبیاء کرام علیہم السلام کا مسکن اور مدفن ہے، اور انبیاء کرام حیات حقیقی جسمانی دنیاوی کے ساتھ زندہ ہے، تو ان کے مزارات مبارکہ، ان کے اجسام مبارکہ اور وہ ارواح طیبہ کے مخزن ہوئے ان کے مزارات، اور مکین کے شرف سے مکان مشرف ہوتا ہے، خصوصاً جب کہ زمین کا ایک حصہ نبی کریم علیہ السلام کا جو مزار پر انوار ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خم ہو گئی پشت فلک طعنہ زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ اس لیے یہ بحث تو الگ ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ طیبہ، مگر اس بات کا یقین رکھا جائے کہ کعبہ مقدسہ، مدینہ طیبہ اور مسجد نبوی سے افضل ہے، سوائے روضہ انور کے، اور روضہ انور تمام مسجد حرام سے افضل اور کعبہ مقدسہ سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ اگلی روایت دیکھیے، باب و مسجد قباء، یہ باب ہے مسجد قباء کے بیان میں، جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ قال اخبرنا ایوب عن نافع ان ابن عمر كان لا يصلي من الضحى الا في يومين، يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے نافع روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کان لا یصلی من الضحى چاشت الا فی یومین،
چاشت کے وقت صرف 2 دن نماز پڑھتے. ایک دن وہ جس دن مکہ آتے. فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحَى، اور آپ مکہ مکرمہ چاشتی کے وقت آتے تھے. فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے. ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتے. اور جس دن مسجد قباء آتے فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِي كُلَّ سَبْتٍ، اب وہاں آپ ہر ہفتے کے دن تشریف لاتے. فَإِنَّهُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، جب حضور مسجد میں داخل ہو جاتے تو اسے ناپسند کرتے کہ بغیر نماز پڑھے نکلیں. وَكَانَ يُحَدِّثُ، اور عبداللہ ابن عمر بیان کرتے کہ نبی کریم علیہ السلام مسجد قباء کی زیارت کے لیے راکباً و ماشیہ، پیدل اور سواری پر جاتے. وَكَانَ يَقُولُ اِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي، نافع نے کہا اور عبداللہ کیا کہا کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں وہی کرتا ہوں جو میں نے اپنے ساتھیوں کو کرتے ہوئے دیکھا. وَلَا أَمْنَعُ عَادًا أَنْ صَلَّى فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، اور رات اور دن کے کسی بھی حصے میں لوگوں کو نماز پڑھنے سے کسی کو منع نہیں کرتا، مگر البتہ یہ کہتا ہوں کہ سورج نکلنے اور ڈوبنے کے وقت بالقصد نہ پڑھا کرو. قباء مد کے ساتھ بھی اور قصر کے ساتھ بھی، قباء اور قباء، یہ لفظ مذکر اور الف ممدودہ کے الحاق کے لیے مانے تو منصرف ہوگا، اور اس کو مؤنث مانے تو الف تانیث کے لیے ہوگا، اور یہ غیر منصرف ہوگا. یہاں بخاری شریف میں قباء مذکر استعمال ہوا ہے. پہلی حدیث میں کانا یاتی ہے، ہاں ضمیر مذکر کی ہے، اور بقا کا نام مانے تو مؤنث اور غیر منصرف، اور مکان کا نام مانے تو مذکر اور منصرف. علامہ نور الدین کی پیدائش کے مطابق اس کا فاصلہ باب جبرائیل سے 7200 ہاتھ سے کچھ زائد ہے، اور ہاتھ 24 انگل کا ہوتا ہے، اور ہر انگل 6 جو کے برابر. اور 1 میل کی تصریح، 1 میل ان کی تصریح کی بموجب 3500 ہاتھ کا. تو جبریل سے باب قباء کا فاصلہ اس حساب سے 2 میل 200 ہاتھ سے کچھ زیادہ ہوا، اور اگلی روایت جو آ رہی ہے وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ہے نا. تو قباء کا فاصلہ ویسے دیکھا جائے تو 2 میل 200 ہاتھ سے کچھ زائد ہے. کتنا؟ 2 میل. مدینہ طیبہ سے قباء کا فاصلہ 2 میل 200 ہاتھ سے کچھ زائد ہے. مسجد قباء شریف کے دفتر فضائل کا ذرنی ورق یہ ہے کہ ہجرت کے بعد اسلام کی یہ پہلی مسجد ہے. اس سے بھی بدرجہ برتر اور اعلیٰ یہ ہے کہ نبی کریم نے مسجد قباء کی تعمیر اپنے دستے مبارک سے فرمائی، اور نیز جلیل القدر سابقین اولین مہاجرین انصار نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا ہے. حضرت فاروق اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو دیکھا کہ پیٹ پر پتھر ڈھوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنیاد رکھتے تھے۔ اگر یہ مسجد کہیں دور دراز اطراف میں ہوتی تو وہاں جانے کے لیے ہم اونٹوں کے جگر کو مارتے۔ اور متعدد احادیث میں وارد ہے کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز عمرے کے برابر ہے۔ طبرانی کی ایک روایت میں 4 رکعت وارد ہے۔ حدیث سے یہی ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو یعنی سنیچر کو مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے اور یہ بے التزام تھا۔ اور بعض روایتوں میں یہ کہ سرکار دوشنبے کو بھی تشریف لے جاتے تھے۔ اور حضرت جابر سے روایت کیا کہ نبی کریم 27ویں رمضان کی صبح کو قباء تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دوشنبے اور پنجشنبے کو جایا کرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عمل سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد قباء کی زیارت سنت ہے اور سنیچر کو ہونا بہتر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کسی کار خیر کے لیے دن کی تعیین اور اس پر پابندی سنت ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ جب اہل قباء نے مسجد بنانے کی درخواست کی تو نبی کریم نے فرمایا کوئی میری اونٹنی پر سوار ہو۔ تو حضرت ابو بکر سوار ہوئے، اونٹنی کو اٹھانا چاہا مگر نہ اٹھی۔ پھر حضرت عمر سوار ہوئے تو بھی اونٹنی نہ اٹھی۔ پھر حضرت علی سوار ہوئے تو ان کے سوار ہوتے ہی اونٹنی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نبی کریم نے حکم دیا اس کی مہر ڈھیلی کرو، اس کی گردش کی جگہ بنیاد کھودو، یہ معمور ہے۔ صحیح یہ ہے کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے مسجد قباء کی حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا عبد العزیز ابن مسلم عن عبد اللہ ابن دینار عن ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یاتی مسجد قباء كل سبت ماشیا وراکبا وكان عبد اللہ ابن عمر يفعله۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ بن اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز ابن مسلم نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن دینار سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ہفتے مسجد قباء آتے، ماشین و راکبہ، پیدل بھی اور کبھی سوار ہو کر بھی۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا ہی فرماتے تھے، ایسا ہی فرماتے تھے۔ اگلی روایت دیکھیے، فرماتی ہیں حدثنا باب اتیان مسجد قباء راکبا و ماشیا، یہ باب اس بارے میں کہ مسجد قباء میں آنا سوار ہو کر بھی اور پیدل بھی، دونوں حالتوں میں، جیسے کہ ما سبق میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثنی نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یاتی مسجد قباء راکبا وماشیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد قباء آتے تھے، سوار ہو کر بھی اور پیدل بھی۔
اور ابن نمیر نے یہ زائد کیا، انہوں نے کہا کہ حدثنا عبید اللہ عن نافع فیصلی فیہ رکعتین، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد قباء کی زیارت کے لیے جب جائے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا شرف بھی حاصل کر لے۔ باب فضل ما بین القبر والمنبر، یہ باب مسجد نبوی کے اس حصے کی فضیلت کے بیان میں جو قبر اور منبر رسول کے درمیان ہے، جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ بن ابی بکر عن عباد بن تمیم عن عبداللہ بن زید المازنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضرت عبداللہ ابن زید مازنی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سرکار نے فرمایا ما بین بیتی، اس بات پر اجماع امت ہے کہ حدیث میں بیتی سے مراد حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیت اور حجرہ مراد ہے، اس لیے کہ دوسری اس معنی کی حدیث میں بجائے بیتی کے قبری ہے، اور قبر نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک حجرہ عائشہ میں ہے۔ اس لیے ما بین بیتی و منبری میں بیت سے مراد بیت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ میرے گھر یعنی حجرہ عائشہ اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے حجرے یعنی حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ تو جمہور محدثین اس پر ہیں کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے، اور مراد یہ ہے کہ یہ مقدس حصہ جنت میں جائے گا۔ دوسری تعبیر یہ ہے کہ اتنا حصہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہاں سے آیا ہے، جیسے کہ حجر اسود۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ اس حصے میں عبادت کرنا دخول جنت کا سبب ہے، اور یہ بھی بعض شرح نے فرمایا کہ یہ فی الحال جنت کا حصہ ہے، مگر دنیا میں رہنے کی وجہ سے اس میں وہ خواص اور لوازم نہیں جو جنت کے ہیں، جیسے گرمی سردی نہ ہونا، بھوکا پیاسا نہ ہونا وغیرہ ذالک۔ اس کے بعد اگلی حدیث دیکھیں، حدثنا مسدد عن یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثني خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جگہ میرے گھر یعنی حجرہ عائشہ اور منبر کے درمیان ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اس کی توضیح میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی۔ وَمِنبَرِي عَلَى حَوْضِي، اور میرا منبر میرے حوض پر ہے۔ اب یہ جو سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا منبر میرے حوض پر ہے، یہ بھی اپنے ظاہر پر ہے، یعنی بعینہ ہی یہی مقدس منبر حوض کوثر پر نصب ہوگا۔ ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ منبر اقدس کی زیارت، وہاں نماز و عبادت حوض کوثر سے سراب ہونے کا سبب ہے، اور حوض سے مراد حوض کوثر ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں آج یہ منبر اقدس ہے یہی قیامت کے دن حوض کوثر رہے گا، اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ محشر سرزمین شام پر قائم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ شام جیسے چھوٹے سے ملک میں تمام اولین و آخرین سما نہیں سکتے، اس لیے اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ محشر کا مرکزی مقام شام ہوگا، خلائق کا پھیلاؤ جہاں تک ہو۔ اس تقدیر پر اس کا امکان ہے کہ حوض کوثر کی جائے وقوع مدینہ طیبہ ہو۔ یہ شارح بخاری حضور مفتی شریف الاقصائی امجدی نے اس کی تشریح کی ہے۔ اس حدیث سے اب مسائل سنیے۔ اس حدیث سے مسجد نبوی کی یہ خاص فضیلت ثابت ہوئی کہ اس کا ایک حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اگرچہ ہر مسجد کو ریاض الجنہ بعض حدیث میں فرمایا گیا ہے، تو اس کے مطابق پوری مسجد نبوی شریف ریاض الجنت ہے۔ پھر بھی اس مخصوص حصے کو روضۃ من ریاض الجنہ فرمانا یقیناً کسی خاص اہمیت اور خصوصیت کی بنا پر ہے۔ اور بعض مالکیہ نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ مسجد نبوی، مسجد حرام اور مدینہ طیبہ مکہ معظمہ سے افضل ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا لموضع صوت من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک کوڑے کے برابر جگہ دے دینا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، اور شرف جز شرف کل کو مستلزم ہے۔ لہذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو ٹکڑا جنت کا ہے تو یہ دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے۔ لہذا مسجد نبوی مسجد حرام سے افضل ہے، اور مدینہ طیبہ مکہ معظمہ سے افضل ہے۔ اور اس حدیث سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم فضیلت ثابت ہوئی۔ وہ اس طرح کے تمام ازواج مطہرات کے حجرات مقدسہ نبی کریم کے گھر تھے، مگر اس حدیث میں خاص حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ کو بیتی فرمایا۔ تو جس طرح کعبہ مقدسہ کو بیت اللہ کہنے میں اس کے اظہار برتری و عظمت ہے، اسی طرح حجرہ عائشہ کو بیتی کہنے میں بھی اس کی دیگر ازواج مطہرات کے حجرات پر افضلیت اور برتری ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اور حجرے کی افضلیت یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ حضرت ام المومنین کی بھی عظمت اور فضیلت ہو۔ اور اس مضمون کی ایک حدیث میں
بیتی ہے اور دوسری حدیث میں قبری ہے. تو معنی یہ ہے ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے درمیان اور میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. بجائے بیتی کے اس میں قبری کا لفظ ہے. تو اب یہ ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ میں کہاں دفن ہوں گا. اور یہ دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام غیب جانتے ہیں. اور یہ بھی کہ منبری علی حوضی، یہ بھی تو غیب کی خبر ہے. اگلی حدیث، اگلا باب دیکھیں، باب و مسجد بیت المقدس. مقدس بھی پڑھ سکتے ہیں. بیت المقدس کی مسجد کا باب، یعنی مسجد اقصی کی فضیلت کا بیان. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن عبد الملك قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فعاجبني. فرماتے ہیں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الولید نے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت شعبہ نے. وہ روایت کرتے ہیں عبد الملک سے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے قزعہ کو سنا، مولا زیاد کو. وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے سنا. یحدث باربع، وہ 4 باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں. فعاجبنی، تو یہ مجھے باتیں بہت پسند آئیں. یہ باتیں مجھے بہت زیادہ پسند آئیں اور انہوں نے مجھے خوش کر دیا. اب وہ 4 باتیں کون سی تھیں؟ تو فرمایا لا تسافر المرأة یومین الا ومعها زوجها او ذو محرم، کہ فرمایا کوئی عورت 2 دن کا سفر اس وقت تک 2 دن کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم نہ ہو. اور دوسری بات یہ فرمائی ولا صوم فی یومین، اور 2 دن کے علاوہ ولا صوم فی یومین، اور 2 دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 دنوں میں روزہ نہیں ہے. یعنی عید الفطر کے دن روزہ نہیں ہے اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہیں ہے. تیسری بات بیان فرماتے ہیں ولا صلاۃ بعد صلاتین، ولا صلاۃ
ولا صلاة بعد الصلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. اور ولا صلاة بعد صلاتین، اور دو نمازوں کے بعد نماز نہیں ہے. دو نمازیں کون سی؟ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، یعنی کوئی نفل نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. ولا تشد الرحال الى ثلاثة مساجد، اور 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں جانے کے لیے کجاوا نہ باندھا جائے، یعنی 3 مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں زیادتی ثواب کی طلب میں نہ جایا جائے، اس لیے کہ ثواب نماز کا ساری مسجدوں میں برابر ہے سوائے مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے علاوہ. فرمایا ولا صلاة بعد صلاتین، 2 نمازوں کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، صبح کے بعد فجر کی نماز کے بعد نہیں ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، عصر کے بعد نہیں ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. ولا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں کے لیے سفر نہ کیے جائے، کجاوا نہ باندھا جائے. ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصی و مسجدی، اور ایک یہ میری مسجد. ہاں، اب یہ روایت باب فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ کی ابتدا میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. اس حدیث کا آخری حصہ مروی ہے. وہاں یہ زائد ہے کہ انہوں نے، یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ 12 غزوے کیے تھے. یہ حدیث مفصل مذکور ہے، اس میں 4 احکام مذکور ہیں. اول، کوئی عورت شوہر یا محرم کے بغیر سفر نہ کرے. دوسرا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزے نہیں. تیسرا، نماز فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک اور نماز عصر کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز نہیں. چوتھی بات، 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی کے علاوہ کسی مسجد میں ثواب کی زیادتی طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے سفر کی اجازت نہیں ہے. لا، یہ فرمایا کہ لا تسافر المرأة یومین، کہ کوئی عورت 2 دن کا سفر اسی وقت کرے گی کہ جب کہ اس کے ساتھ شوہر یا اس کا کوئی محرم ہو. اگر محرم نہیں ہے ساتھ میں تو اس کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے. اس کے لیے سفر کرنا، تو یہاں پر امام بخاری نے فرمایا لا تسافر المرأة یومین، عورت 2 دن کا سفر شوہر یا محرم کے بغیر نہ کرے. مگر مسند امام احمد جلد ثانی کے صفحہ نمبر 7 پر ہے کہ فوق 3 ایام، یعنی لا تسافر المرأة فوق 3 ایام الا ومعها زوجها او ذو محرم، کہ کوئی عورت 3 دن سے زیادہ کا سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو یا کوئی ذو رحم محرم ہو.
یہ ہوا. اور ولا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، اور کجاوے نہیں کسے جائیں گے کسی بھی مسجد کی طرف سوائے کسی بھی مسجد کی طرف زیادتی ثواب کی طلب میں، الا الى ثلاثه مساجد، مگر 3 مساجد کی طرف جا سکتے ہیں، جائے، اس لیے کہ ان 3 مساجد میں ثواب زیادہ ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے. کیا کون ہے وہ 3 مسجدیں؟ ایک مسجد حرام، دوسرے مسجد اقصی و مسجدی، اور تیسرا یہ کہ میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی ہے نا. ما سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ مسجد حرام میں اگر نماز پڑھی جائے تو 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. اور اگر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھی جائے تو اس کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے. پڑھا ہے. اور میں نے وہاں پر یہ بھی بتا دیا تھا کہ مکہ معظمہ میں کعبہ مکرمہ مدینہ طیبہ سے بھی افضل ہے اور مسجد نبوی سے بھی. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو روضہ مبارکہ ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، بلکہ وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اب رہا کہ کون سی مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا شروع میں کہ ابتداءً یہ وحی ہوئی کہ مسجد نبوی میں نماز 1000 نماز سے افضل ہے، 1000 نماز کے مثل ہے. پھر وہی ہوئی کہ 1000 نماز سے افضل ہے. پھر وہی ہوئی 10,000 کے مثل ہے. پھر وہی ہوئی کہ 50,000 کے برابر ہے. اور یہی حال مسجد اقصی میں بھی ہوا. ان مختلف وحی کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ من جانب اللہ ان مساجد میں نماز کا ابتداءً وہی ثواب تھا. پھر اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس امت پر کرم کرتے ہوئے ثواب بڑھا دیا اور پھر مزید کرم فرمایا اور زیادہ کر دیا. اب مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے مثل یا اس سے افضل ہے. مسجد نبوی کی بارے میں 3 روایتیں ہیں. 1,000 کے مثل یا اس سے افضل، 10,000 کے مثل، 50,000 کے مثل. اور مسجد اقصی کے بارے میں بھی 3 قسم کی روایتیں موجود ہیں. ایک روایت میں 500 نماز کے برابر، اور ایک روایت میں 1,000 کے برابر، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 50,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے مسجد اقصی